اور وہ تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے ہوک اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی. وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا. اور وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا, جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا, جب پیشانی پہ پل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا. وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی. وہ تو وہ تھا جس کے ادنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں. وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی. تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو, تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو, تم اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ گئے ہو, تم اپنے آپ کو اس سے بھی گرا کر بنا لیا ہے تم نے. اگر اس نے مارے کھائی تھی تو تمہارا جسم جو ہے وہ کندن کا تو نہیں بنا ہوا. اگر اس نے گالیاں کھائی تھی تمہیں کیا معلوم ہے کہ راہ حق کے راہیوں کو حق کے لیے کن صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے انس تیری یاد کس وقت آئی ہے. ایک ماں اور کیا ماں تھی, اس نے منت مانی اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے تو میں تیرے محمد کا خادم بنا دوں. کیا منت مانی ہے, ماں منتیں مانگتی ہے مجھے بیٹا عطا کر, اسے چودھری بناؤں گی, اسے سالار بناؤں گی, اسے کماندار بناؤں گی, اسے سوداگر بناؤں گی, اسے تاجور بناؤں گی. اور انس کی ماں دعا مانگتی اللہ اگر بیٹا عطا کیا تو تیری محمد کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اور پھر 10 سال خدمت کی. پوچھو حافظ ابراہیم سے, پوچھو حبیب الرحمان سے, پوچھو علماء کرام سے. کہا پھر رب نے میری ماں کی منت کو پورا کیا. انس کی ماں تیرے نصیبے کا کیا کہنا اور انس تیری قسمت کا کیا کہنا ہے. محمد کا خرابہ اثر اور تجھ کو خدمت کے لیے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. اور میں کہا کرتا ہوں یہ خدمت کے لیے وقف ماں نے نہیں کیا عرش والے نے کروایا کہ بچہ پسند آ گیا کہا جاؤ نبی کی خدمت کرو. 10 برس خدمت کی, 10 سال, 10 طویل برس. کسی نے پوچھا آقا کو کیسا پایا ہے, کہا کئی دفعہ لوٹا ٹوٹ کے گر گیا, وضو کروانے کے لیے آیا چھوٹ گیا, ڈر گیا کہ کونین کا پالدار کیا کہے گا. فرمایا نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مسکراہٹ نے میرے زخمی دل پہ پھاہے رکھ دیے تھے. 10 برس کا طویل عرصہ, 10 برس کا طویل عرصہ. کہا اس 10 سال کے طویل عرصے میں میرے آقا نے مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا ہے, اوے بھی نہیں کہا. اور یہ تو خادم تھا, یہ تو خدمت گزار تھا, نیکوکار ماں کا بیٹا تھا, نبی کی ماننے والی, نبی پہ جان قربان کرنے والی ماں کا. اور یہاں تو اس نے بھی میرے آقا کے صبر کو آزما کے دیکھا. جو نہ وفادار تھا نہ یار تھا, نہ تابعدار تھا نہ جانثار تھا, جس نے کبھی محمد کو دیکھا ہی نہیں تھا. بدان خود بدان خیش کمانڈر تھا, جرنیل تھا, تاجور تھا, تاجدار تھا. پکڑ کے لایا گیا, مسجد نبی میں باندھ دیا گیا. ہائے ہائے رؤوف و رحیم کو خبر دی گئی سمامہ یمامہ کا گورنر پکڑا ہوا آیا ہے. تشریف لے گئے, دیکھا خوبصورت چہرہ, لمبا قد, توانا جسم, بڑا ہوا سینہ, اکڑی ہوئی گردن, اٹھی ہوئی نگاہیں, تنکرت, شان, شکو, سطوت, سولت, حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں. سرور رسول آگے بڑھے, کہا سمامہ کیسے ہو,
کہا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ حضور نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے، اپنے صحابہ کو دیکھا، کہا اسے دکھ تو نہیں پہنچایا؟ کہا یا رسول اللہ گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ فرمایا سمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو تو صحیح۔ اس نے کیا کہا؟ ان تقتل تقتل ذا دمن وان تنعم تنعم ولا منعم۔ کیا نظر اٹھا کے دیکھنے کی بات کرتا؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہائے ہائے، میں کہتا ہوں جبریل امین بھی غیظ و غضب میں آ گئے۔ فاروق پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پہ ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، محمد کے پیر ہو۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن چشم فلک نے دیکھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تیرا چہرہ کیا دیکھوں، کائنات میں تجھ سے بدصورت آدمی کوئی نہیں۔ اس کو کہا کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمدا رند تو تنہا تاری۔ ماں نے ایسا حسین بچہ کبھی جنا ہی نہیں، چشم فلک نے ایسا خوبصورت وجود کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک بات حسن کی آئی ہے تو سن، حسن کی بات بھی سن۔ ہائے ہائے، ہمیں وہ لوگ اپنے آپ کو پیر مرواتے ہیں جن کے چہروں پہ گرہن لگا ہوا ہے، وہ مرواتے ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے کہتے ہیں رسول اللہ آئیں گے، جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے صبح کو تو شام کو روٹی میسر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں وہ۔ ہائے ہائے، اللہ خدا کی قسم ہے، افسوس بے شمار سخنہائے گفتگی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئی۔ میرا بھائی یزدانی تذکرہ کر رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا، اور ان کو عشق کا کیا پتا ہے؟ انہوں نے وہ ایسے کرنی کو نہیں دیکھا جو ساری عمر اس لیے روتا ہوا مر گیا کہ محمد کا چہرہ دیکھوں تو کیسے دیکھوں۔ یہ اپنے گھر اور ایک دفعہ بےتاب ہو گیا اور قافلے والوں کو کہا جاؤ میرے آقا کو کہہ دو اب میرے تیری دید نے بدحال کر دیا، اب میرا سینہ پھٹ چلا ہے تیری دید کے پیاس میں، تیری دید کی لگن میں۔ آقا کیا کروں، نڈھال ہو گیا ہوں، اب یہ صدمہ، اب یہ آرزو، اب یہ پیار، اب یہ محبت، اب یہ تمنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آقا نے پیغام بھیجا اویس بڑھیا ماں کو چھوڑ کے نہیں آنا ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی تو جنت کے دروازوں پہ ہو جائے گی۔ آج تمہیں کیا پتا ہے اس سرور رسولہ کا، تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اگر ہمیں اس کے گھر بلا لے تو ہماری یہ بڑی سعادت ہے۔ ہم میں تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تاجداروں کے تاجدار کے بارے میں خواب میں بھی کہہ سکے کہ ہمارے گھر آ جائے۔ ادب کیا ہے زیر آسمان اگر نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ہی جاؤ۔ اس نے کہا یار، اس نے کیا کچھ نہیں کہلوایا، اس کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ سماما گالیاں دے رہے ہو، برا بلا کہہ رہے ہو، ذرا نظروں کو اٹھاؤ تو صحیح، ذرا میرے چہرے پہ اپنی نگاہوں کو جماؤ تو صحیح، ذرا مجھ کو دیکھو تو صحیح۔ اس نے کہا لم ارا وجھن اقبح من وجھک علی وجہ البسیطہ، کیا دیکھوں، روئے زمین پہ تجھ سے بدصورت چہرہ کوئی ہے نہیں۔ لوگو یہ میرا آقا تھا جس کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے، جب بے آسرا تھا تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی، آج تاجدار تھا اپنے گھر میں گالی سنتا ہے لیکن پیشانی پہ شکن نہیں ڈالتا۔ کہا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم و یونان، ایران و مصر کی بستیاں دیکھی، تیری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی، اس بستی کو کیا دیکھا؟ ہائے ہائے، کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے پھر وہی جواب، تیسرے دن کہنے لگے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو ہم کو۔ کہا نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوشت پر آوا، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن کا بیچارہ۔ دیکھے آج اس تاجور کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔
लोगों ने देखा, कायनात ने देखा, आसमान तैयबा ने देखा, मस्जिद नबी ने देखा, उस सतून ने देखा जिसके साथ सुमामा बना हुआ था। अब हुक्म सादर होगा, इसकी गर्दन उड़ जाएगी। हमेशा मुस्कुराने वाला आका मुस्कुराया, फरमाया जाओ हमने इसे छोड़ दिया, जाओ हमने इसे रिहा कर दिया, हम तुझे कुछ नहीं कहते, तू बड़ा आदमी बड़े मुल्क का हुक्मरान है, तू नहीं देखता हम तुझे क्या कहते। जाओ और अपने सहाबा को जिनकी तलवारें गर्दन के काटने के लिए बेताब थी, उनको कहा बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाकर इसको मदीने से रुक सकता है। उन्होंने छोड़ा। पलटते हुए उसके दिल में ख्याल आया, बड़े हुक्मरान भी देखे, महकूम भी देखे, जर्नैल भी देखे, करनैल भी देखे, सदर भी देखे, कमांडर भी देखे, इतना हौसले वाला तो कभी नहीं देखा। इसके चेहरे को तो देखूं है क्या था, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। फिर देखा, देखकर सरपट भागा, दुड़की लगा दी, हाय हाय। और फिर आगे मैं नहीं कहता, सुमामा से सुनो वो क्या कहता है। कहा कदम आगे की तरफ भाग रहे, दिल पीछे की तरफ भाग रहा था। 2 मील भागता चला गया और जितनी रफ्तार से गया था उससे दुगनी रफ्तार से वापस पलटा। वो माहे तमाम नंगी जमीन पे अपने सहाबा के साथ बैठा हुआ, अपने यारों के साथ नंगी जमीन पे बैठा हुआ। सहने मस्जिद में नंगे फर्श पर आया, नबी ने निगाह डाली, सामने सुमामा खड़ा है। फरमाया हमने तो तुझको छोड़ दिया था, फिर आ गए। कहा मुझको अपना बना के छोड़ दिया, मुझको अपना बना के छोड़ दिया। क्या असीरी है, क्या रिहाई है। छोड़ा तब था जब तेरा चेहरा नहीं देखा था, अब तेरा चेहरा देख लिया, अब जिंदगी भर के लिए तेरी जुल्फों का असीर हो गया। और लोगों तुम उस नबी के मानने वाले, जवानों तुम्हारे लिए ये मुल्ला मुलांगे ये उसवा नहीं है, ये मदीने वाला उसवा। खुदा की कसम है, अगर जवाह मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सकंदरी